السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام جناب پیر مدثر شاہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ اور اللہ کے رسول کا بہت کرم، آپ کی دعائیں۔ آپ سنائیں، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ کوئٹہ کا موسم شکر کیسا ہے؟ شکر الحمدللہ، موسم بہتر ہو گیا ہے، موسم بہتر ہو گیا ہے، سردی کم ہو گئی ہے نسبتاً۔ یہ آپ کے مزاج سے ملتا جلتا موسم ہے۔ آپ کا مزاج بھی بڑا شفیق اور ٹھنڈا ٹھنڈا سا، اور آج کل کوئٹہ کا موسم بھی ٹھنڈا ٹھنڈا سا۔ بس یہ آپ کی محبت ہے آپ کی محبت ہے۔ میں جو ہمارے ساتھ اس وقت دوست موجود ہیں، جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو ہمیں سن رہے ہیں، میں یہ بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر علی کمیل قزلباش صاحب جو ہے وہ ان کی پیدائش بلوچستان کے علاقہ لورلائی میں ہوئی، جو بلوچستان کے پشتون بیلٹ کا ایک حصہ ہے اور بڑا پرومیننٹ حصہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا پڑھنے لکھنے کے ساتھ ہمیشہ سے شغف رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ ادب، ہنر میں ادب کو کی صنف کو انہوں نے چنا، اور ادب کے ساتھ خاص طور پہ پشتو لٹریچر پہ ان کی خاصی گرفت رہی۔ پشتو کے معروف شاعر بھی ہیں، پشتو میں ان کی پبلیکیشنز بھی ہیں، اور اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں تو ڈاکٹر صاحب نے پشتو پہ ایک منتھلی پبلیکیشن کا بھی آغاز کیا تھا، جو غالباً اب بھی جاری ہے۔ اس کے علاوہ کلچرل ڈائیورسٹی پہ ڈاکٹر صاحب کا خاصا کام ہے۔ پاکستان اور ایران کے کلچرز کو بہت قریب سے دیکھا ہے، جانا ہے، پڑھا ہے، سمجھا ہے انہوں نے۔ دانشور ہیں، استاد ہیں، محقق ہیں، فلاسفر ہیں، اور ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ آج ہمارے ساتھ امن کہانی میں موجود ہیں۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ بتاتا چلوں کہ امن کہانی رقص امن کی ایک پوڈ کاسٹ سیریز ہے، جس میں رقص امن کا تعارف یہ ہے کہ رقص امن ایک ایسی کوشش ہے جس میں ہم پیس کو ریکلیم کرنا چاہ رہے ہیں، پیس تک ہم دوبارہ پہنچنا چاہ رہے ہیں، امن تک پہنچنا چاہ رہے ہیں، کلچر کے ذریعے، اپنی ثقافت کے ذریعے، اپنی جو ہماری معاشرتی روایات ہیں ان کے ذریعے، تصوف کے ذریعے، ڈائیورسٹی اور معاشرے اور ماحول کا جو تنوع ہے اس کے ذریعے۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ کا بہت شکریہ۔ سلامت رہے، شکریہ جناب آپ کا، آپ نے موقع دیا، اور وہ بھی اتنے خوبصورت حوالے سے، امن کے حوالے سے، جو میرے خیال میں انسانیت کی، بلکہ کیا مخلوقات کی، تمام مخلوقات کی پہلی ترجیح ہے۔ امن ہے تو سب کچھ ہے، امن نہیں ہے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی بیکار ہوتا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اور پھر خاص طور پہ ڈاکٹر صاحب، ہم امن کے لفظ سے شاید آگاہ تھے، یا ہم نے یہ سنا ہوا تھا، اور ہمیں اس کی اہمیت کا یقیناً ادراک بھی ہوگا، لیکن جو پچھلے 20 سالوں میں ہم پہ من حیث القوم بیتی ہے، ہر گھر نے جس طرح سے جنازوں کو کندھا دیا ہے، ہر گھر میں لاشیں آئے ہیں، ہر گھر میں ماتم ہوا ہے، ہر گھر نے کسی عزیز کو کسی دہشت گردی کے واقعے میں، کسی دوست کو، کسی عزیز کو جس طرح سے کھویا ہے، اس نے تو امن کے لفظ کو ہمارے سینوں پہ شاید ایک خنجر سے نقش کر دیا۔ دنیا میں کم ہی ایسے لوگ اور ایسی قومیں اور ایسے معاشرے ہوں گے جنہیں ہم سے زیادہ امن کی قدر اور قیمت کا احساس اور ادراک ہوگا۔ جی اور بالکل۔ میں جانتا ہوں آپ کے احساسات، اور میں بہت سے ایسے حادثات سے بھی آگاہ ہوں جن سے آپ گزرے اور جس تپش کو آپ نے محسوس کیا۔ لیکن آج ہم تھوڑا سا آپ کے اس پہلو کی طرف ہم آئیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، بلوچستان سے آپ کا تعلق، اور بلوچستان کا جو پشتون بیلٹ ہے، اس پشتون بیلٹ کا ہب بھی کہلاتا ہے لورلائی۔ وہاں آپ کی پیدائش، وہاں آپ نے اپنی ابتدائی زندگی گزاری، اور وہیں پہ آپ کا شغف ادب کی جانب ہوا۔ تھوڑا سا ہمیں اس علاقے کی کلچرل بیک گراؤنڈ سے روشناس کروائیے، وہاں پہ ادبی جو ماحول تھا اس سے روشناس کروائیے، اور اپنے ادبی سفر کا بھی ذکر کیجیے۔ جی بہت شکریہ پیر مدثر شاہ صاحب۔ لوریلائی سے میرا تعلق میری مرضی سے تو نہیں تھا۔ ہم جہاں والدین ہوتے ہیں وہاں ولادت ہماری ہوتی ہے، بلکہ میں یہ بھی کہوں گا کہ خطے کا انتخاب بھی خود انسان نہیں کرتا، حتیٰ قوم، قبیلے اور عقیدوں کا انتخاب بھی خود نہیں کرتا۔ جس قبیلے میں پیدا ہوئے اسی کے ہوئے، جس گھر میں جو عقیدہ تھا اسی کو لے کے آگے چلتے ہیں۔ لیکن ہاں یہ ہے کہ لوریلائی میں جب زندگی میں نے گزاری، لوریلائی میں رہا، تو میں نے دیکھا کہ مجھے پروردگار نے
مادی اور ہم کہیں مادی طور پہ تو اگرچہ پسماندہ شہر ہے، اور ہمارا پاکستان اکثر شہروں کے ہمارے پاکستان کی یہی حالت ہے، لیکن ثقافتی حوالے سے، ادبی حوالے سے، رواداری، محبت، رواداری، انسانی اقدار کے حوالے سے اہم شہر ہے۔ لورالائی کے حوالے سے پیر صاحب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ وہ شہر ہے کہ جہاں پہ ادبی سرگرمیاں، ثقافتی سرگرمیاں 20ویں صدی کی ابتدا میں اس کے آثار ملتے ہیں۔ یعنی آپ کو میں دلچسپ بات بتاؤں کہ قندیل خیال کے نام سے لورالائی سے 1903 میں رسالہ چھپتا ہے، میگزین چھپتا ہے۔ اچھا، اور ادبی مجالس پروگرام ہوتے ہیں، مشاعرے ہوتے ہیں، جس میں ہندو مسلمان سب شریک ہیں، اور ان کا ریکارڈ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے، پروفیسر ڈاکٹر انعام الحق کوثر، انہوں نے اس پہ کام کیا ہے، اور انہوں نے اس سرمایہ کو محفوظ کیا ہے، اس مشاعرے کی روداد، اس کے بعد جو مشاعرے ہوتے تھے وہ بھی سارا۔ دوسری چیز یہ کہ لورالائی شہر، وہاں پہ بہت سالانہ ثقافتی بڑا میلہ لگتا تھا، جس میں ثقافت کے تمام پہلو ہوتے تھے، موسیقی، رقص، شاعری، لباس، اور جو بھی وہ کہیں تو حوالے سے، ہر حوالے سے مطلب ایک بہت ہی بھرپور میلہ ہوتا تھا، جو اس شہر کی خصوصیت تھی۔ میں نے وہاں اس ماحول میں، ظاہر ہے یہ جو ادب سے وابستگی یا دلچسپی ہے، یہ ایک فطری چیز ہوتی ہے، فطری میلان ہوتا ہے، لیکن آپ کو وہاں ماحول میسر ہو، آپ کو رہنمائی ملی، یہ بڑی اہم بات ہے۔ مجھے وہاں اس چیز کے لیے جو شے ملی وہ پبلک لائبریری لورالائی ہے۔ یہاں میں ذکر کروں گا اس شخصیت کا، جناب جو ہمارے ہاں وہ ہیں ڈی سی تھے وہاں پہ، مفتی صاحب، جن کا حال ہی میں جن کی وفات ہوئی، کچھ عرصے پہلے خود افسانہ نگار تھے۔ مفتی صاحب نے وہاں لائبریری قائم کی تھی، اور بہت زبردست لائبریری، اس لائبریری سے میں استفادہ کرتا رہا، پھر ادبی تنظیمیں، ادبی فعالیتیں، تو یہ سلسلے ہوتے ہوتے اس لورالائی میں مجھے یہ موقع ملا کہ میں ادب کی طرف آؤں، میں کچھ لکھنے کے قابل ہو جاؤں۔ میں نے پہلے پشتو میں لکھنا شروع کیا، پہلے اردو میں لکھنا شروع کیا۔ میرے استاد پروفیسر رب نواز مائل، اللہ انہیں مغفرت کرے، انہوں نے کہا کہ پشتو میں بھی لکھو، تو پشتو میں بھی میں نے لکھنا شروع کیا۔ تو وہاں سے یہ ایک سلسلہ چلا۔ اور ایک نقطہ اور اگر آپ کے پاس وقت ہو، میں اور یہاں ذکر کروں لورالائی کی ایک خصوصیت، اور لورالائی میں مختلف قبائل رہتے ہیں، لیکن جو اس خطے کا وہ کہیں کہ وراثت رکھنے والا قبیلہ ہے، جو بنیادی قبیلہ ہے، وہ کاکڑ قبیلہ ہے۔ شاہ صاحب، دلچسپ بات ہے کہ یہ قبیلہ اتنا کلچر کے حوالے سے رچ قبیلہ ہے، فکری مطلب ہم اگر میلان دیکھیں کہ ادبی اصناف ان کے ہاں، موسیقی کی روایت، رقص کی روایات، اور جو رسوم و رواج ہیں، اس میں اگر دیکھیں حیرت ہوتی ہے کہ ایک پشتون قبیلہ، جو پشتون کے بارے میں، قبائل کے بارے میں یہ کہ سخت مزاج ہیں، سخت گیر ہے، وہ قبیلہ اتنی وسعتوں کا حامل ہو، اتنی گنجائشیں ہوں۔ میں نے اس کاکڑ قبیلے کے کچھ شہری اصناف پہ کام بھی کیا ہے، ابھی گفتگو میں موقع ملا تو ان پہ بھی میں روشنی ڈالوں گا۔ تو اس لورالائی کی ایک جو خصوصیت ہے کہ یہ امن کا گہوارہ اور پرامن علاقہ، محبتوں کا شہر ہے، میں اس کا اعزاز کاکڑ قبیلے کے لوگوں کو بھی دوں گا کہ انہوں نے، ان کے مزاج میں یہ چیز تھی، انہوں نے یہ کلچر وہاں زندہ رکھا ہے۔ بلا شبہ ایسا ہی۔ اور ڈاکٹر صاحب مجھے یاد ہے، میں آپ کے پاس کوئٹہ، بہت پرانی بات ہے، شاید 90s کی بات ہے، آپ کوئٹہ میں اس وقت ایک ادارہ میں جاب کر رہے تھے، ایک انسٹیٹیوشن میں، اور ہم اس وقت طفل مکتب تھے اور اسکول یا شاید کالج میں جانا شروع کیا ہوگا، تو آپ کے پاس آیا تھا، اور تب دو چیزیں مجھے اس نشست کی نہیں بھولتی۔ ایک تو آپ نے مجھے آزاد نظم کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ آزاد ہوتی ہے، لیکن مادر پدر آزاد نہیں ہوتی، اس کے مصرے بھی پابند ہوتے ہیں اوزان کے۔
اور دوسرا اس دن آپ نے ایک نظم لکھی تھی، یہ وہ موبائل سے پرانا دور ہے اور جس وقت وہ ڈائلنگ والے فون ہوا کرتے تھے، اور وہ کسی فون کال پہ تھی وہ نظم. بالکل ٹھیک. کہ وہ نظم اب مجھے یاد نہیں ہے، یہ ہاں، یاد ہے کہ بالکل یہ نظم میری ہے اور فون کی. جی. مجھے یقین ہے کہ اب آپ اس بات سے انکار نہیں کریں گے، کیونکہ اگر آپ گھر میں موجود ہیں اور بھابھی بھی پاس موجود ہیں تو آپ اس بات سے انکار نہیں کریں گے کہ یہ نظم ان کے لیے لکھی گئی ہے. یقیناً یہ سارا آپ کو یقیناً نظم کا پس منظر بھی میں نے بتایا ہوگا، آپ کے علم میں یہ بات ہوگی. بالکل ایسی بات ہے، اور آپ کا حافظہ ماشاءاللہ کمال کا حافظہ ہے. آپ کو یاد ہے وہ ملاقات جی، کہ وہاں اس ادارے میں ہماری ملاقات ہوئی تھی، اور جی، غالباً کسی کوئی ادبی یا ثقافتی تقریب تھی، یا ویسے آپ کا جی، تشریف لانا ہوا تو ملاقات ہوئی. بالکل بالکل وہ ہے نا کہ اچھا آپ سے میرے خیال میں بہت مدت بعد پھر میری اسلام آباد ہوں، میں ملاقات ہوئی نا. ایسے خدا گواہ ہے کہ ذوق یاد آتا ہے ایسے موقع پہ نا، کہ اے ذوق سے ہمدم دیری نہ کا ملنا، ہوں، بہتر ہے ملاقات مسیحا و خضر سے. تو ہوں، آپ نے اس پروگرام کے لیے جب کل ذکر کیا کہ یہ گفتگو ہوگی، تو اس وقت آپ کا فون آیا تھا، میں ایک دوست کے ساتھ بیٹھا تھا، تو ہوں، ان سے بھی میں نے ذکر کیا. میں نے کہا یہ پیر صاحب کا کمال ہے کہ ایک تقریب میں جب میں نے گفتگو کی تو یہ آئے گفتگو کے لیے، تو انہوں نے ذکر کیا کہ آج میں نے اپنے ایک بہت دیرینہ دوست کو جی، تلاش کر لیا. میں نہیں پہچان سکا لیکن وہ مجھے پہچان سکے. بالکل ایسے، بالکل جی ایسے. جی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو اب شاعر تو بہت نفیس تو ہوتا ہے اور بہت حساس بھی ہوتا ہے. شاعری میں جو آپ کے تخیل کو پروان چڑھاتا ہے، وہ غم ہوتا ہے، وہ غصہ ہوتا ہے، وہ معاشرے کا ستم ہوتا ہے، وہ محبتیں ہوتی ہیں یا محبتوں کا علم ہوتا ہے. تو وہ سب سے زیادہ افیکٹو فیکٹر کون-سا ہوتا ہے؟ میں شاہ صاحب اگر بنیادی نقطہ اس کا جہاں تک میں سمجھا ہوں ہوں، وہ ہے عشق. ہوں، عشق کی روایت یا عشق کا جذبہ یا عشق کی چنگاری اگر اندر موجود ہے ہوں، ہوں، تو خود بخود اس فن کی طرف یا لفظوں کے پیرائے کی طرف، یا لفظ جو پیرائے اظہار ہے اس کی طرف انسان چلا جاتا ہے. اور ایک نہ صرف شاعر کے لیے، کوئی بھی آرٹسٹ، وہ ہوں، چاہے مصور ہو، وہ چاہے کوئی بھی فنکار ہو، ہوں، بنیادی طور جو شے ہوتی ہے اس کی وہ ہے، یہ ہے کہ وہ رنگین مزاج ہو، ہوں، اس کو حسن نظر آئے. ہوں، اللہ جمیل و یحب الجمال، اس ہوں، کو جمال نظر آئے اللہ کے ہوں، کائنات میں، اس کو ہوں، ہر شے میں حسن نظر آئے، خوبصورتی ہوں، نظر آئے، وہ ہوں، خوبصورتی کی، حسن کی تشنگی رکھتا ہو. ہوں، اور دوسری بات حساسیت. ہوں، حساسیت یہ نہیں کہ میں اپنے معاملے میں حساس ہوں، ہوں، حساسیت یہ کہ مجموعاً ہوں، کسی کا بھی ذرا سا دکھ اسے دکھی کرے، کسی کی ذرا سی خوشی پہ وہ خوش ہو. ہوں، تو یہ نکات. اور لیکن وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ اگر عشق کی روایت ہے تو ہوں، اقبال نے فرمایا تھا نا کہ اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، ہوں، نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر و زندیق. تو بالکل. یہ وہ شعلہ ہے جو انسان کو ہوں، کچھ کہنے پہ اکساتا ہے. بلکہ حافظ کا ایک شعر ہے، اس کا مفہوم میں یہاں بیان کروں کہ ہوں، جن کے درمیان جو ایسے وہ جن کو عشق کا جذبہ جن میں نہ ہو، اور ان کے نماز جنازہ میرے فتویٰ کے مطابق ان کی زندگی میں پڑے. آہ! یعنی ان واہ! کے ہاں یہ وہ ہے کہ اگر ہوں، عشق نہیں ہے تو بس پھر ان کا وہ جو ہے وہ زندہ ہی نہیں ہے. انسان کی ہوں، زندگی کی علامت ہی یہی ہے. ہر آن کسی کی درن حلقنیس زندہ به عشق، ہوں، برو نمردہ به فتوائے من نماز کنید. واہ! حافظ نے فرمایا ہے. ہاں، جی. واہ! واہ! اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہم بات کر رہے ہیں عشق کی، آپ کا آ، جو تعلق ہے وہ ایک پہاڑی علاقے سے ہے اور ساتھ میں اس علاقے کا ایک تعارف بابے ہیں، چاہے وہ خرواری بابا ہو، جی. چاہے وہ قادری بابا ہو، یہ بابے بھی اس علاقے کا ایک بہت مضبوط جی. تعارف ہے. جی. کلچر موجود ہے، عشق موجود ہے، ماحول کا حسن موجود ہے. تو اس عشق کو جو لوگ عشق حقیقی کی طرف اپنا سفر جنہوں نے اختیار کیا اور منزل کی جانب چلنا شروع ہوئے، ان کے اثرات ماحول پہ کیسے مرتب ہوئے؟
آپ یقین کریں کہ یہ جو لفظ بڑا خوبصورت آپ نے استعمال کیا بابے، ہوں، یہ انسانیت کے ہونے کی دلیل ہے. ہوں، محبتیں سمجھانے والے، محبتیں بانٹنے والے، ہوں، محبتیں سکھانے والے یہ لوگ ہیں. ہوں، اچھا، میں یہاں اپنی بات کے لیے بنیاد بنانے کے لیے ایک تاریخ کی طرف بھی اشارہ کروں کہ ہوں، شاہ صاحب آپ دیکھیں کہ تاریخ میں جہاں بھی ہوں، ہم اسلام کی بات اگر کریں، جہاں بھی دین اسلام صوفیہ کے ذریعے ہوں، پھیلا ہے وہاں دلوں میں گھر کر گیا ہے. جہاں ہوں، زور زبردستی سے پھیلا ہے وہاں آ، وہ اندر وہ اسلام اندر ہوں، نہیں اترا ہے. ہوں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہیں بھی کسی کا ایک قطرہ خون ٹپکائے بغیر ہوں، ہزاروں میلوں کی سرزمین پہ رہنے والے مختلف لوگوں کو حلقہ بگوش اسلام کیا ہے اور انہیں اس محبت کا اسیر کیا ہے اور انہیں یہ واقعی سے سمجھایا ہے اور وہ سمجھ چکے ہیں کہ ہوں، اسلام سلامتی کا دین ہے، امن کا دین ہے. ہوں، تو اس سرزمین میں بھی یہ روایتیں موجود ہیں. آپ نے ذکر کیا خرواری بابا کا، جو زیارت جی، کے پہاڑوں کا میں محبتوں کا ہوں، امین ہے اور وہاں ہوں، مرکز ہے لوگوں کی محبتوں کا. خود ہمارے لورلائی میں اس طرح کی روایتیں خصوصاً ہم یہ جو بابا کہیں اس کو نیکا پشتوں میں کہتے ہیں، ہوں، ملاخدر نیکا، صحیح، وہاں پہ موجود ہے. میں سمجھتا ہوں اس شہر کی بقا کا ضامن ہے وہ ہوں، وجود وہاں پہ. تو یہی چیز ہم دیکھتے ہیں ہمارے پشتو کلچر پہ بھی اس کا اثر ہے، پشتو ادب پہ بھی ہے. ہوں، ہم جب آتے ہیں لوک اصناف کی طرف، ہوں، وہاں بھی ان کے اثرات نظر آتے ہیں. میں نے کاکڑ قبیلے کا ذکر کیا، ان کی ایک صنف شاعری ہے، اس کو کاکڑی غاڑی کہتے ہیں. اچھا، غاڑی کاکڑی ایک گاڑ، ایسا صنف ہے، بہت چھوٹے مصرے میں چھوٹی ہوں، بہر کے دو چھوٹے مصروں پہ مشتمل شعر ہوتا ہے، ہوں، لیکن یقین کریں اس میں ایک جہان مانی سمایا ہوا ہوتا ہے. ہوں، اور یہ کہنے والے بھی کون ہے؟ 70 سے 75% دیہات کی خواتین، لڑکیاں، ان پڑھ اچھا، اور اچھا، باقی مرد. یعنی بالکل یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ردیف قافیہ سیکھا ہوا ہے، وہ ہوں، تشبیہ اور استعارے کو جانتے ہیں، نہیں. ہوں، وہ ایک فطری میلان، وہ اس پہ شعر کہتے ہیں. ہوں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ امن کا پیغام، محبت کی ہوں، روایت اور خصوصاً ہوں، ان صوفیہ کا ذکر، ان ہوں، بابوں کا ذکر. ہوں، میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ کھاکڑے گاڑی پہ حال ہی میں نے ایک کتاب جو ایک پروجیکٹ کے طور پہ ایک ادارے نے مجھے کے ساتھ میرا پروجیکٹ سائن ہوا تھا، وہ کتاب میں نے مکمل کی اور وہ ان قریب چھپنے والی انشاءاللہ جناب کو پیش بھی ہوں، کروں گا. جی، اس میں ایک باب میں نے یہ رکھا ہے کہ ہوں، ان ہستیوں کا ذکر خصوصاً آپ اس ہستی سے بہت خوب واقف ہے، نانا صاحب جو ہوں، ہوں، ہے عبدالحکیم بالکل، نانا صاحب. جی، نانا صاحب کا ذکر بہت زیادہ ہے، بہت. اچھا، ہاں، غاڑی میں. اور ساتھ ساتھ مثلا یہ کہ اچھا، دوسری چیز آپ کو بتاؤں کہ کاکڑ کا قبیلہ عشق کی روایت اس قبیلے میں بہت ہے. ارے واہ! آپ اس کو مجازی لیں، حقیقی لیں، دونوں حوالوں سے. ارے واہ! غاڑی میں عشق کا عنصر اتنا زیادہ ہے ہوں، کہ جتنی ہم کہیں کہ غزل کی ہماری غزل یا شاعری کسی کی دلیں ہوں، اس میں ہو، تو حتیٰ اگر ایک محبوبہ تک یا محبوب تک پہنچنے کے لیے بےتاب ہے تو بھی وہ نانا صاحب کا واسطہ دیتا ہے یا دیتی ہے، نانا صاحب سے دعا مانگتے ہیں. تو زبردست، یہ آپ نے ذکر کیا تو ان کا ذکر چلتا ہی رہتا ہے. ان کا اثر معاشرے میں، ماحول میں. اور ایک بات اور عرض کروں کہ جوں جوں یہ رجحان کم ہو، ہوں، ان کی تعلیمات سے روگردانی جتنی زیادہ ہوگی اتنی ہوں، عدم برداشت کی صورت ہوگی، اتنے فاصلے ہوں، پڑیں گے، اتنی محبتیں کم ہوں گی، اتنا امن زخمی ہوگا. ہوں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بہت سے ایسے درباروں پہ جہاں دھماکے کیے گئے، جہاں تو ہوں، یہ کوشش تھی کہ اس چیز ہوں، کو ختم کیا جائے، لیکن بہرحال یہ روایت کبھی کمزور ہو جاتی ہے، کبھی وقت کے گرد کے نیچے آ جاتی ہے، لیکن مرنے والی نہیں ہے. حران کے ہرگز نہ میرا ہرگز نہ میرا ران کے دل اج زندہ شد به عشق.
حافظ نے کہا ہے کہ جس کا رسب دست بر جریدہ عالم دوان ماں، یہ وہ ہے زمان و مکان کے قیود سے بالاتر ہیں اور محبتوں کے امین ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ ان عبدالحکیم نانا صاحب اور خرواری بابا، یہ ان کی تعلیمات کا یا ان کے معاشرے پہ جو اثرات تھے وہ اس معاشرے میں، حالانکہ دیکھیں آپ نے بھی ذکر کیا کہ پشتون معاشرے کے بارے میں ایک مسکنسیپشن یہ پائی جاتی ہے کہ بڑا شدت پسند معاشرہ ہوتا ہے، حالانکہ یوب سے لے کے مسلم باغ تک بہت سی ایسی آج بھی جائیدادیں موجود ہیں جو مائگریشن کے وقت ہندوؤں کی تھیں اور آج بھی ان پہ تالے لگے ہوئے ہیں، جی اور جی علاقے کے لوگ اس کے امین بن کے پہرا دے رہے ہیں کہ نہیں، جی، جائیداد اس کی ہے جو جگہ چھوڑ کے گیا تھا اور اسی کی رہے گی۔ بالکل ایسا ہے، بالکل ایسا ہے، بالکل ایسا ہے کہ یعنی وہ امانت داری وہ موجود ہے، اور وہ انہی تعلیمات کے نتیجے میں ہے، یا ایک جو تہذیب ہوتی ہے، روایت ہوتی ہے، قدریں ہوتی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اچھا کاکڑ قبیلے کا میں ذکر کرتی ہے، گاڑی کا، گاڑی، اچھا گاڑی وہ صنف ہے کہ کاکڑی گاڑی اس کو کہتے ہیں، لیکن پھر جو اس خطے میں خصوصاً بلوچستان کے تقریباً تمام پشتون خطوں میں، حتیٰ زیارت تک بھی ہم جائیں تو گاڑی کہنے والے وہاں موجود ہے، گاڑی کی روایت وہاں موجود ہے۔ تو اس میں حوالے ایسے بھی ملتے ہیں کہ ان کے گھر میں کوئی غیر مسلم ہندو مہمان آیا ہے تو اس کی بھی وہی پذیرائی ہوئی ہے جو ایک دوسرے مسلمان کی ہوتی ہے۔ مثلا روایت ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ ایک مہمان آیا ہے تو پورا بکرا دمبا ذبح کرتے ہیں اس کے لیے، یہ اس کا احترام ہے کچھ، تو اس کی پذیرائی ہوتی ہے، اور وہ پذیرائی بہت وسیع اس میں ہے، شاید یہاں اس کا موقع نہ ہو ذکر کرنے کا، کہ وہ اس کی مہمان نوازی اس قبیلے میں کس حد تک ہوا کرتی تھی، اور یہ روایتیں محبت کی، امن کی ابھی بھی موجود ہیں۔ میں ایک لورلائی شہر میں ایک فرقہ وارانہ ایک سلسلہ ہوا، دیواروں پہ کچھ جملے، جب میں لورلائی میں اس وقت تھا، کچھ لکھے گئے ایک فرقے کے خلاف، یقین کریں وہاں کا ایک ٹرانسپورٹر جو نہ اس فرقے سے تعلق رکھتا تھا، نہ اس نے جا کے ان لوگوں کو کہا کہ اس شہر میں یہ گنجائشیں، یہ صدیوں سے ہم ساتھ رہ رہے ہیں، یہ گنجائشیں نہیں تھی، آئندہ میں نہ دیکھوں کہ ایسا کچھ نعرہ کچھ آپ نے لکھا ہو کہیں یا کوئی، یہ امن کا شہر ہے، یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ محبتوں کی سے ہمارے ساتھ کے ساتھ رہتے رہے ہیں، لہٰذا تو اب آپ دیکھیں ایک کاروباری آدمی، ایک ٹرانسپورٹر، وہ اس چیز کو ایسا کو محسوس کرتا ہے کہ نہیں، یہ جو یہاں موجود ہے کون کس فرقے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں دوسری بات آپ کو ایک اسی طرح کی ذکر کروں، بابری مسجد کا جو سلسلہ نکلا تھا، اس کے رد عمل میں ظاہر ہے ہمارے ہاں بھی بہت سے پردرد واقعات ہوئے، افسوسناک واقعات ہوئے، لورلائی میں بھی ایسا ہی ہوا، ایک مولانا نے بات کی ان کے خلاف، اور وہ مجمع کو جذباتی کیا، جمعے کے نماز کے بعد ایک خاص علاقے میں ہندو رہتے تھے، آبادی تھی، مندر بھی تھا، وہاں حملہ ہوئے، وہی مقامی لورلائی کے لوگ ان کی راہ میں کھڑے ہوئے، ان کو روکا۔ اس وقت جو لوگ وقتی طور پہ بے گھر ہوئے ہندو، انہیں گاؤں والے لوگ، دیہات کے لوگ، یقین کریں اپنے گھروں میں لے گئے، ان کو رکھا، جب صورتحال بہتر ہوئی تو واپس لے آئے۔ تو یہ وہ اقدار ہے، وہ روایات ہیں کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس سے امن قائم رہتا ہے، یا شہر امن کا گہوارہ رہتا ہے، اور اس کے پیچھے تہذیب اور تاریخ کی پوری روایت ہوتی ہے، ایک دن میں یہ چیزیں نہیں بنتی۔ بالکل ایسا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے ایک اور بات بتائیے، اب ہم نے ان تمام سنجیدہ پہلوؤں پہ بات تو کی، ایک اور سنجیدہ پہلو ہے جسے غیر سنجیدہ انداز میں ہم ڈسکس کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، ڈھول بجے تو ہتھن ڈالنے کا دل کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ ارے ارے کمال اب اس کو آپ دیکھ لیں، یعنی آپ نے بہت اچھے پیرائے میں اشارہ کیا کہ اس کو ہم غیر سنجیدہ لیتے ہیں، یہ جس قدر سنجیدہ کام یہ ہے، میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا بالکل بالکل اس ڈھول کا کردار ہمارے معاشرے میں کتنا اہم، ہمارے پشتون بیلٹ میں موسیقی کی روایت بڑی اہم ہے، حتیٰ ہمارے جو مدرسے ہیں، جو مذہبی تعلیم جہاں ہوتی ہے، طالب جہاں ہوتے ہیں، اب تو بدقسمتی سے طالب کا نام بدنام ہو گیا، ہم طالب کہتے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں ایک دہشت گرد کا خاکہ آتا ہے، ورنہ یہ بڑا معصوم طبقہ، بڑا قناعت پسند قسم کا طبقہ، ان کے ہاں ایک اب تک وہ محفل سجتی، اسے کہتے ہیں بانڈار،
भंडारा, बिल्कुल। उसमें तबला शायद तो कुछ नहीं होता, ये कनस्तर जो है, कनस्तर बजाते हैं और शायरी को और इतने अच्छे रिदम में इतना अच्छा गाया हुँ, जाता है। हुँ, वो एक ये मौसीकी की महफिल होती है, सिर्फ वो कनस्तर है उसको ढोल की तरह बजाते हैं और खुशगलू दो तीन लोग फिर हुँ, शेर पढ़ते हैं। वो शेर, उस बांडारी शायरी खुद एक और सन्फ है जुदा, उसका एक खास मिजाज होता है, ठीक है। उसके शायर होते हैं वो बांडारी शायरी करते हैं। दूसरी तरफ ढोल को देखें आप, कि ढोल वो आला है कि जो हुँ, माशरे में थकन दूर करने का बास बनता हुँ, है। हुँ, गंदम की कटाई हो रही है, हुँ, तो कटाई करते करते थक गए तो वे ढोल पे कथन कर दिया। बिल्कुल। हत्ता खुशी गम की खबर दोनों ढोल के जरिए फैलाई जाती थी। पहुँचा। अब तो सोशल मीडिया का दौर है, जदीद दौर हो गया, वरना हुँ, हमारे कल्चर में तो ये चीज थी। हुँ, और खुद ये जो रक्स है, ये एक हुँ, वर्जिश है। अतण बिल आपने जिक्र किया, अतण में जी, जी। पूरे बदन की ऐसी वो होती है ना, हुँ, वर्जिश होती है, ये खुद एक वर्जिश है, एक मुनज़्ज़म वर्जिश। एक एक हुँ, फर्द अकेला नहीं कर रहा है, ग्रुप की शक्ल में। मैं आपको एक और नुक्ता बताऊं, काकड़ कबीले में अभी ये चीज जाके आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर दी गई। हुँ, एक एक अतण होता था जिसमें एक मर्द एक औरत, अच्छा, दायरे में अतण होता है साथ, यानी आप देखें, वसीउल नजरी देखें, जी, वसत देखें, हुँ, वो अतण हुआ करता था। उसको अतण को अमई भी कहते, इसको कहते थे कमरार, यानी सही, दो रंगी रक्स। तो सही, ये, और एक और आला भी मैं जिक्र करूं हमारे यहाँ जो अभी खत्म होता जा रहा है अभी, उसको हुँ, सरोज जिसको कहते हैं, सरोज, सुरुज, और या पश्तो में बिल्कुल, चगा का कहते हैं। जी, वो ये देहातों में मुख्तलिफ हुँ, मकामात पे वो सरोज बजाने वाले होते थे, उसके गिर्द लोग हुँ, जमा होते थे, रात को महफिल सजाते थे। हुँ, इसमें ये हो जाता है मौसीकी की महफिल, शेर व अदब की हुँ, महफिल। इसमें रंग, नस्ल, उम्र, किसी चीज हुँ, की तफरीक नहीं रहती। छोटे हुँ, बड़े सब इकट्ठे हैं, गरीब अमीर सब बैठे हुए हैं। आप हुँ, देखिए कि यकजहती की कितनी बड़ी अलामत है, हुँ, ऐसे कितनी बड़ी अलामत है ये। तो इसका अगर कला कमा किया जाएगा तो हमारे नौजवान, अगर अतड़ खत्म हो, डोल खत्म हो, चगक खत्म हो, हमारे नौजवान हर एक अपने मोबाइल तक महदूद हो जाएंगे, हुँ, अपने गोशों तक महदूद हो जाएंगे। और हुँ, जो एक हमारे यहाँ रवायत है मोहब्बतों की, राबतों की, वो कम होती जाएगी। हुँ, मैं ये समझता हूँ कि डोल को बड़ी अहमियत देनी चाहिए। हुँ, ऐसे ही। अच्छा डॉक्टर साहब, जिन इलाकों से आपका ताल्लुक है और जिन इलाकों में आपने अपना बचपन, नौजवानी गुज़ारी, जो बलूचिस्तान का पश्तून बेल्ट है, इसका एक और जी। तुरअ इम्तियाज़ भी है कि यहाँ पे ईद आती तो है, ईद तो हर हुँ, जगह आती है, मुसलमान जहाँ पे हुँ, हैं वो छोटी ईद, बड़ी ईद मनाते हैं। यहाँ हुँ। ईद आती तो है इस बेल्ट में, लेकिन जाती नहीं है, जाती नहीं है। फिर उसे भेजना पड़ता है। अख्तर है तो फिर 10 दिन अख्तर है। बिल्कुल ऐसा है। चमन बॉर्डर भी बंद है और सब कुछ बंद है और पत्थर फेंकने के मुकाबले हो रहे हैं, ट्रैक्टर के साथ ज़ोर आज़माई हो रही है, जी, मेले लग जी, रहे जी। हैं, अंडे लड़ाए जा रहे हैं, डंडे लड़ाए जा रहे रंग हैं, खुशियाँ हैं, मजलिस है, भंडार है। ये भी एक हुस्न है और उससे ये भी झलकता है कि ये जो बेल्ट है पूरे का पूरा, ये हर फेस्टिवल को कितने खुले दिल से मनाना चाहता है हैं। जी, और जी। मनाता। बिल्कुल, यानी ईद अब आके हम बड़े शहरों में बस गए तो पता चला 3 दिन भी पूरे नहीं मनाते। नहीं मनाते, वहाँ तो यानी 10 दिन तक तो कोई तसव्वुर ही नहीं कर सकता कि अपने काम की तरफ लौटे। बिल्कुल। हमारे इसी फिर ज़िक्र करूँगा करूँगा लोरलाई शहर में एक ख़ास मैदान होता था। हुँ, ईद पे वहाँ पे ईद के पहले दिन से हुँ, वो उस मैदान में सब इकट्ठे होते थे। वही आपकी बात कि उसमें कुछ पत्थर फेंकने का मुकाबला है, कहीं पे नासरी अतड़ हो रहा है, कहीं काकड़ी अतड़ हो रहा है, कहीं मुसख्खेल वाले अपना अतड़ कर रहे हैं। कुश्ती कुश्ती हुँ, के मुकाबले हो हुँ, रहे हैं। और अंडे लड़ाने की रिवायत तो इतनी बड़ी थी, इतनी वो है, वो अंडा लड़ाना वो है। तो ये, मैं तो ये कहूँगा कि साल भर की मेहनत की थकन उतर जाती है, जब वो मेहनत मज़दूरी करते हैं, इस हुँ, वक़्त थकन उतर जाती है। नए लिबास पहने होते हैं, नए कपड़े पहने होते हैं, ईद की ईद नए कपड़े पहनते हैं, बहुत से लोग ईद की ईद पहनते हैं, ये मौका मिल जाता है। तो आ जाते हैं, वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ की बता दूँ, बलूचिस्तान की, जो दोस्त सुन रहे हैं या सुनेंगे इसके बाद।
यहाँ मैंने कहा नए कपड़े पहनना, यहाँ यकीन करें इंसान को के अंदर देखा जाता है, इंसान के बाहर बाहर नहीं देखा जाता। ऐसे ही, ऐसे लिबास ही, पे कोई तवज्जो नहीं है। कोई तवज्जो आपको अमीर आदमी होगा, अच्छे खासे पैसे को ऐसे लिबास में होगा, आप कहेंगे पता नहीं इसके पास रात के खाने के पैसे होंगे या नहीं। या बहुत बड़ी पोस्ट पे बंदा होगा, वो नहीं। हमारे यहाँ थड़ा जिसको कहते हैं, फुटपाथ हाँ, किस्म की जगह थड़े पे बैठा होगा, लोगों के साथ गप्पे आंक रहा होगा। ये चीज नहीं है कि सफेद पोशी, वो जो है कलफ ज़दा लिबास, और उसमें खुद गर्दन में भी सरिया हो, अगर एक दो ग्रेड ऊपर हो या हुँ, 4 रुपए हो। ये चीज भी यहाँ नहीं है। हुँ, मैंने वही अर्ज किया कि लिबास के अंदर देखा जाता है कौन है ये शख्स, यानी इसने क्या पहना हुआ, किस हुलिये में क्या। हुँ, ये एक बहुत बड़ी खूबी है यहाँ, कि ये जो तबकाती तफरीक है, या हुँ, सरकारी ओहदों में भी जो ग्रेडों की तफरीक है, ये अभी तक ये चीज यहाँ नहीं मौजूद। एक हुँ, चपड़ासी अपने डायरेक्टर के साथ गप्पे आंकेगा ऐसे जैसे दो दोस्त हुँ, होंगे। ऐसे और ही। लिबास के हवाले से भी ये है, तो इससे बंदा बड़ा रिलैक्स महसूस करता है, पुरसुकून महसूस करता है, पुरतकल्लुफ़ फ़ज़ा नहीं है। वो रूमी का बिल्कुल। मिसरा है कि मा दरुन रा बिंगरी मोहाल रा मा बिरुन रा नंगरी मोकाल रा। हम हुँ, अंदर को देखते हैं, कैफियत को देखते हैं, हम ज़ाहिरी दावों और होलियों को नहीं देखते हैं। ये तो ऐसे ही। मूसा और चरवाहे की गुफ्तगू का है, लेकिन यहाँ जी, इस शेर से कि ये वो अंदर की हुँ, आशनाई जो है, इस ऐसे ही। ज़िंदगी बड़ी आरामदेह है, बड़ी रिलैक्स है। ये जो कुछ होता है, मैं एक बात, और ये जो हुँ, कुछ होता हुँ, है, ये जो अम्न को ज़ख्मी किया जाता है, हुँ, ये जो हमारे यहाँ बदकिस्मती से, अब कोयटा का नाम लें आप, यकीन करें मैं इस्लामाबाद में बड़ा अरसा रहा, और ऐसे भी जो राब्ता है दोस्तों से, कहते हैं नहीं कोयटा तो कैसे जाएँ, वहाँ तो मार डालेंगे। तख़य्युल ये बना हुआ है ख़्याल, और इसमें हमारे मीडिया का बहुत बड़ा कसूर है। हुँ, कि खौफनाक चेहरा दिखा दिया है, कि उनका ख्याल ये है कि अगर जो ही क्वेटा में दाखिल हो गए तो बस आपको गोली मारेंगे, ऐसा भी नहीं है। और ये जो कर रहे हैं ये कत्तन यहाँ के लोग नहीं हैं। मारे ऐसे ही। जो जा रहे हैं वो तो यहाँ के लोग हैं, कत्तन यहाँ के लोग नहीं है। वो हम देख रहे हैं कि दुश्मन है, फ़ायदा उठा रहा है, वरना यहाँ मोहब्बतें हैं, अमन है, और अल्लाह करे ये दोबारा बहाल हो, ज़िंदा बहुत। हो। और आपने अभी बात की और थड़े पे मुझे याद आया, मेरे लिए कोयटा में जो भी मैं पिछले दिनों गया तो जो सबसे तकलीफ़देह मंज़र था, वो बुकलैंड का थड़ा था जिन्ना रोड वाला। वो हमारा जी, ठिकाना था रात का। जी, हम जी, वहाँ जी, जी। बैठते थे, चाय पीते थे, गप्पे लगाते थे, सियासत होती थी, फ़लसफ़ा होता था, अदब होता था, मलंड होता था, हुँ, सब होता था। हुँ। वो बुकलैंड बंद हो गई। वो हाँ, बुकलैंड हाँ। नहीं, तो बड़ी उसके ना वो बंद यार शटर देख के। बात मैं भाई, मुसीबत यही है ना, दुःख का मरहला ये है। क्वेटा पे जो होटल थे, हुँ, कुछ कैफ़े जो थे जहाँ बैठते थे लोग, गप्पे हानते थे, वो होटल भी बंद हो गए हैं। किताबों की हुँ, दुकानें भी, गोशे-ए-अदब चला गया। शायद और चला गया। मतलब ये क्या, यहाँ पे अब या जूतों की दुकानें खुली हैं या मोबाइल की दुकानें हैं, वो सूरत-ए-हाल है। ये तड़ा जिसका आप ज़िक्र कर रहे हैं कि जिस पे आप बैठ रहे थे, यहाँ ये वो तड़े हैं कि जहाँ पे नवाब अकबर खान बुगटी हुँ, जैसे लोग भी, हमारे जो बड़े हुँ, सियासी नाम हैं, हुँ, ये भी आके शाम को बैठा करते थे यहाँ। समद खान अचकज़ई, अकबर बुगटी, बाद के हमारे बहुत अरसे तक, ये यहाँ जिन्ना रोड के तड़े पे बैठ के चाय मँगा के बैठते थे, और लोग आते थे, इनसे अपने मसले, अपने मामलात डिस्कस करते थे। ऐसे, ये नहीं, ये ऐसे। थड़ा कल्चर, इस पे एक तहकीक हो सकती है, काम हो सकता है। इतना बड़ा कल्चर था जो वाक़ई अभी नाबूद हो गया और चला गया। और आपने बुकलैंड की बात की, किताबों का हुँ। बहुत बड़ा मरकज़, और गोशा-ए-अदब इसी तरह हुआ। ये सारे हवाले हैं जिसे सेल्स एंड सर्विस अब मेरे ख़्याल में मौजूद है अभी। जी, जी, मौजूद है। वो भी है, बस लेकिन बुखारी साहब अल्लाह बख्शे फ़ौत हुए। हुँ, उस सेल सर्विसेज़ का जो रूह रवाँ थे वही थे। जी, तो बहरहाल हो सकता है कि ये सिलसिला चले। यहाँ ज़िक्र करना चाहिए सुल्तान अरशद क़ादरी का, अल्लाह ताला उन्हें जी, मग़फ़िरत करे, हमारे दोस्त नाशाद बुक्स या नाशाद पब्लिशर के नाम से जो उनका सिलसिला था। जी। वो एक बहुत बड़ा बड़ा मरकज़ था। हाँ, कलात पब्लिशर अभी मौजूद है। जो अच्छा वो ठिकाना हैं। था दोस्तों का, वो कलात पब्लिशर वो है, वो एक मरकज़ है किताबों का, वो मौजूद है। मतलब अभी कुछ चीज़ें हैं, कुछ रवायात मौजूद है, कुछ मराकज़ मौजूद हैं। अल्लाह अल्लाह करे इन इसी तरह रवायात ये को, इन चलता रहे। मराकज़ को सलामत रखे और जो रवायात हमसे खो गईं या जो माहौल हमने गँवा दिया, अल्लाह हमें वो दोबारा दे। और हम तो शायद अब इंशाअल्लाह। ज़िंदगी के उस मरहले में हैं कि हम बहुत कुछ देख चुके। हमारी आने वाली नस्लें उसे उसी तरह से एन्जॉय करें, उस डाइवर्सिटी को, उस मोहब्बत को,
اس رواداری کو جس طرح سے ہم نے اپنے وقت میں کیا تھا، اور آج بھی جب ہم اس وقت کو یاد کرتے ہیں تو چہرے پہ نہیں تخیل میں بھی ایک مسکراہٹ آ جاتی ہے، جی، ہم جی، انجوائے جی، کرتے ہیں۔ بالکل، ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا بہت بالکل۔ مشکور ہوں، چونکہ ہمارا فارمیٹ 30 منٹس کا تھا تو ہمیں اس گفتگو کو وائنڈ اپ کرنا پڑ رہا ہے، ورنہ آپ کے ساتھ ایک نشست میں تشنگی ختم ہو یہ ممکن نہیں۔ تو اس اللہ تشنگی کے سلامت ساتھ رکھے آپ اس کو۔ نشست کا اختتام میں بھی کریں گے۔ لطف اندوز ہوا ہوں، میں بھی لطف اندوز ہوا ہوں، بالکل، بہت شکریہ۔ سر بہت نوازش، بہت شکریہ، اور اس وعدے کے ساتھ کہ جلد دوبارہ ایک اور نشست کا اہتمام ہوگا اور ہم دوبارہ بیٹھیں گے اور ہم دوبارہ مجھے خوشی اس ہوگی، منظرنامے مجھے کو خوشی ہوگی۔ ڈسکس کریں گے، یاد کریں گے، انجوائے کریں گے۔ آپ کا کی بہت نوازش، بہت شکریہ۔ بہت